آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی مہلت تک نہیں دیتے تھے، اس لیے جو کمزور تھے وہ بھوک اور پیاس میں دن گزارتے تھے۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا، یعنی کھیتی باڑی کرنا۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کی غاروں میں بھی رہتے، پتھروں سے شکار کرتے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ قوم عاد مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ عاد کی قوم ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے تھے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ پاک ہے، تنہا ہے، وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہاری جہالت اور گمراہی ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور کہتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین سے زیادہ اناج اگاتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس کا شکر بجاؤ۔ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ہے سن کر جواب دیتے وہ لوگ، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کریں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جو اناج ہوگا ہم طاقتوروں کو کھلائیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں، برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم صحیح راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، میری بات مان لو، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے، کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو، پیار سے سمجھاتے، اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ اللہ مجھے دے گا۔ اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہاری عیش و عشرت میں خلل پڑے گی؟ ایسا نہ سوچو، تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ ہود علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے بھی اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کا عذاب انہیں پکڑا تھا۔ پھر تم کیوں انکار کرتے ہو میرے نبی ہونے کا؟ بتوں کے بارے میں ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بت جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو کسی کے ساتھ بھلائی نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ اے میری قوم، ان جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا اور نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ نصیحتوں کو سنتے لیکن کوئی توجہ نہ دیتے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمیں دکھاؤ دلیل، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، بغیر دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈراتے رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تم تک صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ تمام کوششوں کے باوجود
وہ لوگ ہدایت پر نہیں آئے تھے۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوتی، پانی کی کمی پڑ گئی، خشکی کی وجہ سے زمین پھٹنے لگی، کنویں سوکھنے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش نازل کرے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے، اب بارش ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کے بارے میں میں تمہیں بتاتا تھا اس وقت آ پہنچا ہے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں ہود علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ جگہ لے کر چلے جاؤ۔ ہود علیہ السلام ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل گئے۔ اب وہاں شہر میں کوئی ایماندار نہیں رہا۔ ان لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھی چلنے لگی، ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے سے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، ہر چیز ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی نہ رک سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، ہوا کے زور سے بڑی بڑی عمارتیں بھی گر گئیں، ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، مگر افسوس زمین پر کچھ بھی نہیں بچا، تمام کے تمام مکانات ختم ہو گئے۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں۔ عاد کی قوم نے غرور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا۔ قوم عاد سے ہمیں کچھ اہم سبق ملتی ہے۔ پہلی بات، انسان جتنا بھی طاقتور ہو اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، توحید ایک اللہ پر ایمان سب سے اہم ہے۔ تیسری بات، حق بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ مہلت دیتا ہے لیکن پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں فوراً عذاب نہیں دیا بلکہ وقت دیا کہ وہ سدھر جائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو جلدی توبہ کر لینی چاہیے۔ پانچویں بات، اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ چھٹی بات، نیک لوگ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اصل مقصد اللہ کی بات مانو، تکبر نہ کرو اور سچ کو قبول کرو۔